کیا بدتمیزی کر رہے ہیں آپ؟ بدتمیزی کیا کر رہا ہوں؟ آپ لوگوں کو وارث رضا نام بتا کے آپ لوگوں کو میرا نمبر بانٹ رہے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ سید وسیم ارشدی قادری۔ پتہ کیا لکھا ہے وہاں پہ؟ ہیں؟ کیا لکھا ہے وہاں پہ؟ کہاں پہ؟ آپ نے کہاں پہ کیا دیکھا ہے؟ ابھی ایک جناب کا فون آیا تھا، وہ مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے علی اصغر صاحب نے نمبر دیا ہے، مجھے وارث رضا صاحب سے بات کرنی ہے۔ ریکارڈنگ بھیجیں۔ جی بالکل بھیجتے ہیں، وائی ناٹ۔ تو کیا ہوا، تکلیف کیا ہوئی آپ کو؟ پہلی بار جب میں نے سنا اگر آپ کو مناظرہ کرنا ہے تو مختصر ابھی فی الحال میں اس وقت میٹنگ میں بیٹھ رہا ہوں مفتی سلمان اظہری صاحب کو لے کے، کہ اس جناب میرے کو اس وقت زیادہ ٹائم نہیں مل پا رہا ہے۔ اگر آپ کو مناظرہ کرنا ہے تو بتائیں، متعین تاریخ طے کر لیتے ہیں، کسی ایک تاریخ میں کھل کے بات کر لیں گے۔ کس کو لے کے بیٹھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے کس کو لے کے بیٹھ رہے ہیں؟ جی کس کو لے جی کے بیٹھ رہے ہیں میٹنگ میں آپ؟ مفتی سلمان اظہری صاحب کی لیے میٹنگ بیٹھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو لے کے آپ بیٹھ رہے ہیں؟ ان کے لیے میٹنگ بیٹھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو لے کے نہیں، ان کے لیے۔ سنیں تو وہ ممبئی، وہ اس وقت گجرات میں اور ہم دلی میں، ادھر ہمیں پروٹیسٹ کرنا ہے، اس وجہ سے ان کے لیے ہمیں پروٹیسٹ کی میٹنگ میں بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ پہلے وہ ضرور اب سنیں میری بات سنیں نا، پہلے وہ ضرور میری بات سنیں، پہلے میری بات سنیں۔ آپ کو دیکھو، میں اتنا پتا ہے کہ ہمیں کسی دیوبندر سے تو امید ہے نہیں کہ وہ کسی علماء کے لیے بولیں گے۔ بالکل بولتا ہوں، سنو ابھی، سنو ریکارڈنگ سنو ابھی۔ سنا ہے نہیں جو دیکھے نا دیوبندی خنجر میں دیکھے نا، کسی نے ڈالا ہے میری گفتگو جی جو جی اختر رضا صاحب ہیں، انہوں نے پوسٹ ڈالی ہے، اس میں گستاخ رسول کے متعلق لکھا ہے اور سلمان اظہری صاحب کے بھی متعلق لکھا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اختر، ان کا نام اختر رضا صاحب، میں بولا اختر رضا صاحب آپ نے پوسٹ لکھی نا؟ ہاں۔ مطلب جب آپ نے پوسٹ لکھی ہے اور مفتی سلمان اظہری صاحب کے متعلق لکھی ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ کیا آپ وہاں ایک کہتے گستاخ رسول کے متعلق جملے لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا اچھا علی اصغر صاحب، چلے میں ایک بات کہتا ہوں سنیں نا، جی اب میں خلاصہ کر رہا ہوں تو آپ سن نہیں رہے ہیں۔ انہوں نے بات کہی کہ وہاں جو ہم نے گستاخ رسول کا جملہ لکھا ہے وہ دیوبند، وہابی اور اہل حدیث کے متعلق نہیں ہے بلکہ دوسرے غیر کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے بولا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ لوگ اس سے غلط مطلب لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر غلط مطلب لے رہے ہیں تو میری غلطی ہے، آئندہ میں پوسٹ لکھوں گا تو وضاحت کر دوں گا۔ میں نے کہا چاہے مفتی سلمان اظہری ہو، چاہے جرجیس ہو، چاہے دیوبند، چاہے کسی کا بھی عالم ہو، اگر مسلمان کے نام سے ان کو اگر پریشان کیا جا رہا ہے تو سب کی ذمہ داری ہے کہ اتحاد اتفاق کے ساتھ ان کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جائے۔ میں نے بات کہی، سنیں۔ یہ تو آپ لوگ ہیں جو مولانا کلیم صدیقی صاحب جن کو گرفتار کیا گیا تھا، آپ لوگوں نے کہا تھا گستاخ رسول آتنکوادی کہا تھا آپ لوگوں نے۔ آپ لوگوں کی آپ لوگوں کا ظرف اسی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم دیوبندی ہیں، ہمارا سینہ بہت چوڑا ہے، ہم الحمدللہ۔ اچھا سلیم صدیقی صاحب نے، میں ایک بات پوچھتا ہوں، سلیم صدیقی صاحب نے ناموس رسالت پہ کیا کام کرا تھا بتائیں گے؟ کیا سلیم صدیقی صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں؟ سلیم صدیقی کون ہے؟ جس کا نام آپ بتا رہے تھے کہ ابھی آپ نے سلیم صدیقی بولا۔ ہاں، تو آپ جن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جن کو ہم نے آتنکوادی کا نام رکھا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں انہوں نے ناموس رسالت پہ کیا کام کرا؟ ہاں، آپ نے ان کے متعلق سنا ہے؟ کون ہے وہ؟ بتائیں تو صحیح آپ نے، انہوں نے ناموس رسالت پہ کیا کام کرا بتائیں؟ ہاں، مولانا کلیم صدیقی صاحب پھولت والوں کو پہچانتے ہیں؟ کیا کام کرتے ہیں وہ؟ ارے بھیا نام سنا ہے، مجھے یہ تو بتائیں کہ انہوں نے ناموس رسالت پہ کام کیا کرا ہے، آپ یہ تو بتائیں گے؟ بتا رہا ہوں، سنیں، بتا رہا ہوں جی۔ ان کی کتاب ہے، کیا نام یاد نہیں آ رہی فراد، آپ کا کیا ہے، آپ کے سیوا میں سب کچھ کتاب نام ان کا ہے۔ وہ کتاب کئی لوگوں نے کتاب کو پڑھ کر کے اپنا مذہب چھوڑا ہے، مسلمان بنے، اور وہ الحمدللہ ہاں وہ اسی محنت کرتے ہیں، غیروں محنت کر کے مسلمان بنایا ہے۔ ان کی محنت دیکھو، ان کی متعلق کئی لوگوں نے جو اسلام قبول کیا ہے۔ ایک نام ہے عمر، ان کا نام، وہ بھی ان کے ساتھ جیل خانہ میں گئے تھے، وہ بھی اسلام کو قبول کیا تھا۔ ان کی محنت یہی ہے، ان کی محنت یہی ہے صرف۔ اب دیکھیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ ایسے لوگ نہ تبلیغی، نہ بریلوی، نہ شیعہ کچھ نہیں کرتے، ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ بس غیر جو ہے ایمان لے کر آئے۔
جو آج تک نہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے کیا، نہ آپ کے ادنا حضرت نے کیا، کسی نے نہیں کیا. اچھا آپ نے پھر اتنی بڑی تہمت لگا دی. چلیں خیر میں پھر آپ کو بتاتا ہوں. چلو خیر آپ نے پھر تہمت لگائی ہے تو چلو پھر میں اس بارے میں بات کرتا ہوں. پہلے آپ اپنی بات پوری کریں آپ. ہاں تو میں نے ان کو یہ بات کہی کہ اختر رضا صاحب، جب آپ چاہے آپ کے مفتی سلمان ازہری ہو یا ہمارا بھی کوئی بھی اگر مسلمان ہے نا بھائی، کہ ہم لوگ ہمیں غلط کیوں مانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ مفتی سلمان ازہری کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ وہ مسلمان ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. وہ گرفتار کیوں کیا گیا؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو مسلمان نام سے ہی جو ہے ہمارے دشمنوں کو چڑ ہے آج، داڑھی سے، ٹوپی سے، نماز سے، اذان سے، قرآن سے. ٹھیک ہے. اچھا جناب ایک بات پوچھوں، آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے تو بولیں. چلیں اگر میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان بن جائے، جی کسی نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، کلمہ شہادت پڑھ لیا، اگر وہ مسلمان بن جائے جی اور آج کے جیسے جو مسلمان ہے اگر ان جیسا بن جائے تو اس میں فائدہ کیا ہے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، وہ ہنستے ہوئے جنت میں جائے گا. 100 سال کا کوئی مشرک سچے دل سے کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کی تمام نافرمانیاں، گناہ، چاہے شرک بھی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. معصوم بنا دیتا ہے اس وقت اللہ اس کو. ایک بھی گناہ اللہ اس کا نہیں باقی نہیں رکھتا. اس سے بڑا فائدہ کیا لیں گے؟ اچھا جی اچھا. اگر آپ نہیں اچھا آپ کے حساب سے آپ کے حساب سے جو مطلب آج کا جو مسلمان ہے وہ بالکل بے گناہ ہے؟ آج کے مسلمان کا بولا میں نے بولا ہے نا کہ آج کے اگر کوئی غیر مسلم اگر اسلام قبول کر لے اور آج کے مسلمان کے حساب سے جیسا ہو جائے تو پھر فرق کیا؟ تو آپ غیر مسلم تھے کیا؟ الحمدللہ میری پشت در پشت مسلمانوں سے آئی ہیں. ہمارے اور آپ کے اگر آپ مسلمان سنیں میرا جو نسب ہے نا وہ میرا نسب ہے وہ مادر ذات سے ہوتے ہوئے امام حسین تک پہنچتا، اور میرا بھی باپ کا نسب ہے وہ باپ کی طرف سے نسب ہے امام حسن تک پہنچتا ہے. اچھا آپ کا نام کیا ہے اصل میں؟ وسیم سید وسیم. ہاں وسیم کیا بول رہا تھا؟ وسیم اسجدی یا اسعدی کیا بول رہے تھے آپ؟ اسجدی جدی. تو آپ بول رہے تھے اسجدی غلط لکھا، تمہیں اردو لکھنا نہیں آتا. آپ نے عین حمزہ الف شین عین الف دالیہ لکھ کے بھیجا مجھے. آپ ایک کام کریں آپ فی الحال تو مجھے اپنے نام کو لے کے بھی فی الحال اس بارے میں بات نہیں کرنا. میں نے جس بارے میں بات کرنی ہے اس بارے میں بات کریں. آپ نے کسی کو میرا نمبر کیوں دیا ہے؟ اور فی الحال آپ کو اگر میں اس بارے میں کہہ رہا ہوں تو آپ نے ان کا کمپیریزن مفتی سلمان ازہری کا کمپیریزن آپ نے سلیم صدیقی صاحب سے کر دیا. مجھے یہ بتائیں سلیم صدیقی صاحب نے تمام علماء تمام پتہ نہیں کتنوں غیر ہندوؤں کو مطلب کتنے غیر مسلمانوں کو اللہ اکبر کتنے غیر مسلمانوں کو کلمہ پڑھایا ہے؟ کتنے ہی. آپ کے علماء ہیں وہ ویڈیوگرافی کرتے ہیں اور مطلب تمام چیزیں کرتے ہیں تو ان کی شو ہو جاتی ہے. پر لیکن مسئلہ کیا حضرت میں ایسے بہت سے علماء ہیں جو ویڈیوگرافی فوٹوگرافی سے پریز کرتے ہیں جن کے نام تو ابھی کچھ آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے. چلیں خیر آپ نے اعلیٰ حضرت پہ تہمت لگائی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اتنی مطلب ایسے بات نہیں لگی. میرا خیال سے ابھی تک آپ نے اعلیٰ حضرت کی 1000 کتابیں ان کتابوں میں سے ابھی آپ کو کچھ تو ایسے مسائل نہیں بتائے انہوں نے کس بنا پہ لکھے ہیں کتاب کا نام، پھر بھی آپ نے تہمت لگائی. اب میں بولوں؟ ابھی میری بات پوری ہونے دیں گے؟ ہاں پوری کر لیں. ہاں پوری رات ابھی تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگی تو آپ نے کھلے عام تو ایک دم تو تہمت لگا دی. سنیں آپ کی امانت، آپ نے میری بات پوری نہیں دی ابھی آپ نے بھی میری بات پوری نہیں دی. کتاب کا نام بتا رہا ہوں میں. انہوں نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ آپ کی امانت آپ کے سیوا میں. اچھا ہاں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مولانا. اچھا مفتی نہیں جو آپ کے سلیم صدیقی صاحب ہیں مولانا سلیم صدیقی صاحب انہوں نے مفتی سلمان ازہری صاحب جیسا کام کرا. نام تو صحیح بولو، کلیم صدیقی. سلیم صدیقی اب اپنا نام بھی صحیح نہیں بول پاتے ہیں، دوسرے کا بھی نام بھی صحیح بول پاتے ہیں. کیا یار کیا؟ اچھا جب آپ کے کانوں میں ہی تکلیف ہے جو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سن لگے آپ نے. چلیں خیر بولا ہے کلیم صدیقی بولا ہے. چلیں خیر مجھے یہ بتائیں. بولوں؟ چلیں نہیں پھر میری بات تو پوری ہونے دیں. مجھے کوئی ایک کام ایسا دکھا دیں جو آپ کے سلیم صدیقی صاحب کا اور مفتی سلمان ازہری صاحب کا ایک جیسا کام ہو، بتائیں.
नहीं, देवबंदी जो दीनी खिदमत करते हैं आपके लोग कर ही नहीं पाते, तो ये कैसे बताऊं मैं आपको? मैं अच्छा, सुने ना, क्या खिदमत करते हैं? सुने ना, क्या खिदमत करते हैं कि नबी को अपना जैसा मानना, वसीम नबी साहब, मर के मिट्टी में मिल गए। वसीम साहब, जी फरमाएं। ये जी तो जी जी। आप अपने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में बोल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आप आपके मुजद्दिद के मुतालिक भी एक सबूत दे नहीं सकते कि आपके मुजद्दिद ने क्या किसी एक हिंदू को गैर को मुसलमान बनाया हो, बल्कि आपके मुजद्दिद ने आप फिर से अपनी औकात से बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। आप फिर अपने औकात से बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। काट रहे हैं बीच में आप मेरी बात को। नहीं, आप फिर से औकात से बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। आप काट रहे हैं मेरी बात को। आप मुझे एक सबूत ऐसा दें कि आपके मुजद्दिद ने किसी एक गैर को मुसलमान बनाया। हाँ, ये तो हो सकता है कि आपके मुजद्दिद ने मुसलमान को काफिर तो बनाया है। अच्छा, काफिर तो बनाया है, हाँ। अच्छा, लेकिन आपके मुजद्दिद कौन सा मुसलमानों काफिर बता? आप तुम मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं। अरे हमारे अच्छा, आप देवबंदर हैं। अच्छा, एक बात बताएं, आप देवबंदी हैं, वो अपने देवबंद मसलक तो फारिग हैं? फारिग? आपने देवबंदी, जब आप अपने आपको देवबंदी कहते हैं, आप अपने आपको देवबंदी कहते हैं, तो आप मसलक देवबंद से फारिग हैं? बिल्कुल, मैं फारिग हूँ भाई। अच्छा, अपने देवबंद मसलक देवबंद पर पक्के हैं? बिल्कुल पक्के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल पक्के हैं, बिल्कुल। हाँ, सोच लें। बोले। चलें, फिर हमारा एक सवाल है। हाँ। आपके हकीमुल उम्मत साहब की किताब है, भेजें पर्सनल भेजें, हवाला भेजें। हवाला भेजते हैं, एक सेकंड। क्या नाम था इसका? निकालने पड़ेगा यार। आप बोल रहे हैं अभी मीटिंग में बैठना है मुफ्ती सलमान अजहरी के मुताबिक, तो आपको वो जरूरी ज्यादा है कि आपको हमारा कब्र तबर्रा करना ज्यादा जरूरी है? मैं तो कहता हूँ वहाँ क्या बोला आपने? आप कभी कह रहे थे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मुतालिक मीटिंग हो रही है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो वो जरूरी ज्यादा है आपको, या उलमा देवबंद में तबर्रा और करने ज्यादा जरूरी है आपको? तो शर्म तो आनी चाहिए। हमारे लिए हमारे उलमा जरूरी हैं। उन पर हालत तुमसे ज्यादा, तुम जैसे देवबंदरों से ज्यादा हमारे लिए हमारे उलमा जरूरी हैं। ठीक है, आ गए ना बदतमीजी? आपका इसका जवाब मिल गया। बदतमीजी अभी जो बदतमीजी आपके जो मौलाना ने करी है ना, वो तो मैं अभी दिखाऊंगा, वो अभी रिकॉर्डिंग डालूंगा मैं यूट्यूब पर। देखो, और आपकी भी रिकॉर्डिंग डालूंगा। मैंने अभी कोई रिकॉर्डिंग नहीं डाली थी। अब मुझे लग रहा है कि तुम्हारी जो औकात दिख रही है, मुझे हिसाब से डालनी पड़ेगी अब। चलें, खैर, अब मुझे लग रहा है कि आपको आपकी औकात दिखाना जरूरी है, क्योंकि आपके मौलाना साहब ने तो पहले भोंका, जब भोंकने का जब उन्हें जवाब मिला तो वो एकदम फोन काट के भागे। वसीम साहब, अच्छा बताएं, सबसे अच्छी नेकी कौन सा है, बताओ। फिर बात काट रहे आप? मैंने आपसे सवाल पूछ रहा था। मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, आप पहले सवाल का जवाब दें। हवाला भेजें पहले, आप मुझे सवाल हवाला भेजें। ओके, वाई नॉट। एक मिनट जरा आप बस 1 मिनट कॉल काटिए, मैं 1 मिनट आपको हवाला भेजता, फिर फोन करता, ठीक है? 1 मिनट बस। आप भागा। भाग नहीं रहा, बेफिक्र रहो, कॉल करूंगा। यार मैं सवाल पूछ रहा हूँ यार, तुम यार कह रहे हो भागा। हवाला भेजो।